صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، ماہ ربیع الاول کے بارے میں چند باتیں کی جائیں گی۔ یہ باتیں نہ تو فرقہ واریت سے تعلق رکھتی ہیں، نہ ہی کسی کے خلاف کوئی غم و غصہ کا اظہار ہے، یا اس کا کوئی منفی کوئی اور سوچ ہے۔ ہمیں کم سے کم خود بھی اور اپنی نسلوں کو بھی صحیح بات کا پہنچانا یہ ضروری ہے کہ حقیقی دین کیا ہے، حقیقی معاملہ کیا ہے۔ تو بغیر کسی تعصب کے صرف اور صرف آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ان باتوں کو سمجھنا ہے، اور اس سوچ کے ساتھ کہ کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، تو ہم کون سے کام کر کے جائیں کہ وہ خوش ہوں، اس کا بتانا ضروری ہے۔ اور وہ کام جن سے نبی علیہ السلام کو تکلیف ہوتی ہے، جو مزاج نبوت کے خلاف ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے۔ تو اس تناظر میں ان باتوں کو سنا اور سمجھا جائے۔ ربیع الاول یہ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ ربیع بہار کو کہتے ہیں، اور اول پہلی بہار۔ اگلا مہینہ جو آئے گا وہ ہے ربیع الثانی، ربیع بہار، ثانی دوسری بہار۔ تو جس زمانے میں ان مہینوں کے نام رکھے گئے تو ان دنوں بہار کے موسم تھے۔ ربیع الاول بہار کا ابتدائی موسم، جب پھل لگ رہا ہوتا ہے اور خوبصورتی دکھا رہا ہوتا ہے۔ ربیع الثانی بہار کا وہ انتہائی موسم جب وہ مکمل پک چکا ہوتا ہے۔ تو ربیع الاول، نبی علیہ السلام کی پیدائش ربیع الاول میں ہوئی۔ اب بہار کا موسم ربیع الاول میں آئے یا نہ آئے، ربیع الاول کا مطلب یہی طے ہو گیا، اب تب یہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو ہو گئی ربیع الاول کی بات۔ اس میں دو باتیں آئیں کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے، اور یہ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ربیع الاول۔ اب اگلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی؟ عام الفیل میں ہوئی۔ عام الفیل کسے کہتے ہیں؟ ہاتھیوں والا سال۔ ہاتھیوں والا سال کیا مطلب؟ جب ابرہہ نے ہاتھیوں کو لے کر بیت اللہ کو گرانے کے لیے حملہ کیا مکہ المکرمہ میں، اس بات پہ سب متفق ہے کہ عام الفیل تھا، جس پر جو وہ دوسری بات پھر تمام جمہور علماء متفق ہیں، مستند بڑے کبائر کبیرہ علماء، مطلب علماء جو ہیں اکبر بڑے، ربیع الاول کا مہینہ۔ تیسری بات، مکہ المکرمہ شہر۔ چوتھی بات، یتیمی کی حالت میں بی بی آمنہ کے ہاں ولادت ہوئی صبح صادق کے وقت۔ ایک اور بات جس میں سب لوگ متفق ہیں جمہور علماء، وہ پیر کا دن ہے۔ تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جن میں جمہور متفق ہیں، عام الفیل، ربیع الاول کا مہینہ، پیر کا دن، یتیمی کی حالت میں بی بی آمنہ کے گھر مکہ المکرمہ شہر میں۔ یہاں تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگلی بات تاریخ کے اوپر کہ کس تاریخ کو آپ کی پیدائش ہوئی، 12 کو ہوئی یا کس تاریخ کو ہوئی، اور وفات کس تاریخ میں۔ ہاں، ایک اور بات کے اوپر سب متفق ہیں کہ پیر کے دن وفات ہوئی، اور وہ بھی ربیع الاول کا ہی مہینہ تھا۔ وفات بھی ربیع الاول میں، پیدائش بھی ربیع الاول میں، اور دونوں دن پیر، پیدائش کا بھی اور وفات کا بھی۔ یہاں تک تو ساری چیزیں آ گئیں۔ اب اختلاف ایک جو پیدا ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے تاریخ کے اندر۔ تاریخ میں جتنے بھی جمہور علماء بڑے بڑے مستند ہیں اکابرین، ان سب کا ایک اتفاق ضرور ہے کہ 12 نہیں، کوئی 2 کہتے ہیں، کوئی 8 ربیع الاول کہتے ہیں، کوئی 9 ربیع الاول کہتے ہیں، اور بھی روایات ہیں۔ جو مستند جمہور ہیں وہ 12 کے قائل نہیں ہیں۔ ایک آدھ روایت کمزور سی 12 کی بھی بعض ملتی ہیں، چند ایک کمزور مل جاتی ہے۔ ایک بات، فلکیات والے وہ جب دیکھتے ہیں کہ پیر کا دن ہو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جس سال نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اگر ربیع الاول میں ہوئی اور پیر کے دن ہوئی تو پیر والے دن 12 نہیں بنتی، 2 بنتی ہے اور 9 بنتی ہے۔ فلکیات والے یہ کہتے ہیں۔
اچھا اور آگے بڑھتے ہیں. اب 12 کوہی یا 9 کوہی یہ وہ سوال ہے، نہ قبر میں ہم سے کسی نے پوچھنا، نہ قیامت کے دن کسی سے پوچھنا، نہ اس کے اوپر شریعت کا کوئی حکم لگتا ہے. تو 8 کی بھی روایات بہت مستند موجود ہیں، بلکہ امام احمد رضا خان بریلوی بھی 8 کے قائل ہیں، ان کی تحقیق بھی 8 ربیع الاول کی ہے. ہاں عوام میں 12 مشہور ہو گئی ہے، یہ بات اتنی مشہور ہو چکی ہے کہ اب اس کا ٹھیک کرنا شاید امام مہدی کے آنے تک ممکن نہیں. اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، صحابہ کرام کا حافظہ بڑا زبردست تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت بھی بڑی شدید تھی. انہوں نے تاریخ کو محفوظ کیوں نہیں رکھا؟ انہوں نے ہر ادا کو، آپ کی بات کو محفوظ رکھا، تاریخ کو کیوں محفوظ نہیں رکھا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا. جواب بھی دے دو جی. جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود محفوظ نہیں رکھوایا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت یہی تھی کہ یہ محفوظ نہ رہے. وجہ اللہ جانتے ہیں، لیکن عام ایک سادہ سی وجہ یہ ہے کہ تاریخ پیدائش کے دن سے کوئی حکم جو ہے نا وہ شریعت کا نہیں ہے، یا تاریخ وفات کے دن کے حساب سے بھی شریعت کا کوئی حکم نہیں. اگر کوئی حکم ہوتا تو صحابہ کرام نے سنا ہوتا اور عمل کیا ہوتا. تابعین نے، قرون اولیٰ کے بہترین لوگ جو گزرے انہوں نے عمل کیا ہوتا، اور اگر عمل کیا ہوتا تو تواتر کے ساتھ آج تک موجود ہوتا، بغیر کسی تعطل کے ریگولر موجود ہوتا نہیں. کسی بچے سے پوچھ لیں جو تھوڑی بہت سمجھ رکھتا ہے تو یہ آپ کو بتا دے گا کہ عید الفطر کی تاریخ کیا ہے، 1 شوال. عاشورہ کی تاریخ کیا ہے، 10 محرم. حج کا دن کون سا ہے، 9 ذو الحجہ. بقرعید کا دن کون سا ہے، 10 ذو الحجہ. یہ سب بتا دے گا، بچے کو پتا. کیوں کہ مستقل عمل ہوتا چلا آ رہا ہے. یہاں پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر کوئی بات ہوتی تو یہ لوگ عمل کر رہے ہوتے. اچھا، ولادت بھی ربیع الاول میں اور وفات بھی ربیع الاول میں، اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں بھی تو کوئی حکمت ہوگی نا، کہ بغیر حکمت کے ہو گیا؟ اس میں بھی حکمت ہے. کیا حکمت ہے؟ اصل حکمت تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتے ہیں. لیکن علماء نے فرمایا اگر ولادت کی خوشیاں منانے لگے بندہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آمد مبارک سے بڑی خوشی کی بات امت کے لیے ہے ہی کوئی نہیں. جس طرح یہ سب سے بڑی خوشی ہے، اسی طرح سب سے بڑا غم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرما جانا ہے. یہ بے شک سب سے بڑی خوشی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. ہمیں کلمہ، ایمان، سب کچھ، اللہ کیسے راضی ہوتے ہیں، ہمیں پیدا کس نے کیا، مر کے کہاں جانا ہے، ہمیں کیسے پتہ لگا؟ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے پتہ لگا. آپ تشریف نہ لاتے تو کچھ بھی پتہ نہ چلتا ہمیں. تو ان کی پیدائش کا آنے کا دن انتہائی مقبول اور بہترین، اس سے زیادہ خوشی کا دن کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن جب وہی نبی دنیا سے جا رہے ہیں تو اس سے زیادہ غم کا دن بھی کوئی نہیں ہو سکتا. تو دونوں کو ایک ہی مہینے میں رکھا. بندہ خوشی منانا چاہے تو غم روک دے، غم منانا چاہے تو خوشی روک دے، کہ نہ ادھر کوئی انتہا ہے خوشی کی، نہ ادھر کوئی انتہا ہے غم کی. یہ علماء نے ایک حکمت لکھی ہے جو آپ کے سامنے رکھی. اچھا، ایک سوال اور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ربیع الاول میں کیوں پیدا کیا؟ رمضان کا مہینہ، حج کا مہینہ، بڑے بڑے مہینے اور بھی تو تھے. محرم کا مہینہ، تو ربیع الاول میں کیوں پیدا کیا؟ ربیع الاول میں کوئی اور عبادت، نہ حج ہے، نہ روزہ ہے، نہ قربانی ہے، نہ اور کوئی ایسی بات ہے، تو یہ کیا بات ہے؟ اس کا بھی جواب دے دوں؟ اچھا، جواب بھی چلیں ساتھ ساتھ لے لیں. دیکھیں، یہ محبت کی بات ہے. اگر نبی علیہ السلام، اصل حکمت پھر جواب وہی اللہ جانتے ہیں.
لیکن اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ رمضان میں پیدا کرتے تو کوئی شاید یہ سمجھ لیتا، شبہ ہو جاتا کہ یار یہ جو ان کو عزت ملی ہے اس میں رمضان کا بھی داخل ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے مہینے میں پیدا کیا جس میں کوئی اور بڑا حکم ہے ہی نہیں، کہ اس مہینے کی عظمت کی وجہ فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ایسی ہے کہ یہیں سے فضیلتیں تقسیم ہوتی ہیں۔ تو ماہ ربیع الاول کو جو فضیلت ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈائریکٹ ذات مبارکہ سے ہے، اس میں اور کوئی بات نہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کی شان سے ربیع الاول کو کچھ حصہ مل رہا ہے، اصل نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ کیا ہے اہل سنت والجماعت کا؟ ہم لوگ الحمدللہ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق؟ چاروں ائمہ حضرات کا، امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، سب کا کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک ساری کائنات سے افضل ہے، جنت سے افضل ہے، زمین سے افضل ہے۔ اس سے بڑھ کر آگے انہوں نے لکھا، فرماتے ہیں کہ قبر اطہر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات ہیں، قریب جو جا کے سلام پیش کرتا ہے سنتے ہیں، جواب عطا فرماتے ہیں، دور سے کوئی پیش کرتا ہے فرشتوں کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، وہ سلام پہنچاتے ہیں۔ اور قبر اطہر کے اندر جو مٹی جسم مبارک کو لگ رہی ہے، قبر اطہر کے اندر، روضہ رسول کے اندر، قبر مبارک کے اندر قبر کی وہ مٹی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جسم کو ٹچ ہو رہی ہے، اس مٹی کے بارے میں بتایا کہ یہ مٹی بیت اللہ شریف سے افضل ہے، یہ عرش الہی سے افضل ہے، یہ کرسی سے افضل ہے۔ اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لمس ٹچ مل رہا ہے، یہ جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ۔ الحمدللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب یہاں غور کریں، وہ مٹی نبی علیہ السلام کے جسم کا حصہ نہیں ہے، صرف قربت کی وجہ سے اتنا مقام، تو وہ سنتیں، وہ اعمال جو نبی علیہ السلام کی ذات سے نکلے ہوں، جن کو کرنے کے لیے آپ نے اپنی مبارک زبان سے ارشاد فرمایا ہو اور جن کو اپنے مبارک جسم سے عمل کر کے دکھایا ہو، ان کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہوگا؟ اس مٹی کا مقام تو بیت اللہ، عرش اور کرسی سے افضل ہے، تو اس سنت عمل کا مقام کیا ہوگا؟ مٹی سے زیادہ ہوگا نا۔ اور برا نہ کوئی محسوس کر لے، یہ محبت کی باتیں ہیں، اس داڑھی کا بھی پھر کوئی مقام تو ہوگا نا۔ یہ باغ نبوت ہے، قیامت کے دن نبی علیہ السلام کو چہرہ دکھانا ہے، ہر ایک نے دکھانا ہے۔ کس چہرے کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، اس کو بھی ہم غور و فکر کریں۔ ہمارے جیسے یہ قمیص پہنی ہوئی ہے نا، میں نے، آپ لوگوں نے بھی ماشاءاللہ پہنی ہوئی ہے، اگر یہاں سے یہ قمیص کس سے بنی ہے؟ کپڑے سے، دھاگے سے، تانا بانا ہوتا ہے پھر یہ قمیص بن جاتی ہے۔ اگر یہاں سے 5-7 بال نکل جائیں، یہ ادھر سے نا، تو اگلے جمعے کو وہ قمیص کون پہن کر آئے گا؟ ہاتھ کھڑا کرے۔ یہاں سے نظر آ رہا ہو کہ 5-7 بال سے مراد دھاگے، بال میں جان بوجھ کے بول رہا ہوں اس کو، یہاں سے 5-7 دھاگے نکال دیے جائیں تو بتائیں اگلے جمعے کو یہ قمیص کون پہن کر آئے گا؟ ہے کوئی؟ 5-7 دھاگے نکل جائیں تو قمیص کی ویلیو ختم ہو گئی، یہ 5-7 بال اور ہزاروں ہے کہ کتنے اللہ جانتا ہے، یہ جسم پہ پورے نہ ہو، بندے کی کیا عزت ہے اللہ کے یہاں؟ خود غور کرے بندہ، ان چیزوں کو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں فضیلت حاصل کرنے کے لیے، ربیع الاول کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ ایک سوال اور پیدا کر رہا ہوں، میں جناب فجر کے بعد 2 گھنٹے پڑھتا رہا ہوں، صبح آفس آ کے پڑھتا رہا ہوں، تو اب کچھ آپ سے پوچھو تو صحیح نا، میں سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے، ماہ ربیع الاول کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ جواب دیں، میں دے دوں؟ میں دے دوں؟ چلیں میں دے دیتا ہوں۔ جناب علی، جو کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طریقے سے کرنے کو کہا اس کا ارادہ کرنا چاہیے، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ ماہ ربیع الاول کے آنے کی خوشیاں 2 طریقے کی ہوتی ہیں، اس کی ایک مثال سمجھیں۔ ایک گھر ہے، تو گھر کے بڑے نے کہا کہ جی بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ ہمارے گھر میں آ رہے ہیں، فلاں دن آئیں گے۔
تیاری کرو. اب تیاریاں ہو رہی ہیں. اب وہ دن آ گیا. چھوٹے بچے بڑے خوش ہیں. آج جناب حلوے بھی بن رہے ہیں اور جناب کھانے بھی بن رہے ہیں اور گھر میں اس طرح سے چھٹی بھی ہو گئی. کوئی زیادہ ہمارے اوپر یہ بھی نہیں ہے جلدی سو جاؤ اٹھ جاؤ اسکول جاؤ بس سب چھٹی, چلو مہمان آ رہے ہیں. تو بچے کیوں خوش ہو رہے ہیں کہ چلو ایک چھٹی کے ساتھ سما ہے, مہمانداری ہے, کھانے پینے ہیں, مزے ہیں. کوئی ماں باپ سبھی ادھر لگے ہوئے ہیں ہمارے اوپر جو بھی ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے. تو وہ ایک خوشی انجوائے کر رہے ہیں. یہ بچوں کی خوشی ہے. کم عقل ہوتے نا وہ, ان کی خوشی. بڑے وہ دیکھنے کے بھی یہ آ رہے ہیں, ان کی بات کو سننا ہے, سمجھنا ہے اور پھر عمل بھی کرنا ہے تاکہ دوبارہ بھی جب بلائیں یا ہماری ملاقات ہو تو یہ ناراض ہم سے نہ ہو. اب بڑوں کی خوشی اور چھوٹوں کی خوشی برابر تو نہیں ہے نا. بڑوں کے لیے تو وہ کھانے پینے کی چیزیں وہ معنی نہیں رکھتی نا. اب دیکھیں ربیع الاول کا مہینہ آیا, ایک ہم نے خوشی اس طریقے سے منائی کہ خوشیاں بانٹیں, مٹھائیاں بانٹیں اور شور شرابہ کیا, کچھ جلسے جلوس کیے, نعرے لگائے. عمل میں کچھ نہیں کیا بلکہ فرض نمازیں قضا کر دیں. میلاد کے جلوس میں نکلے, فرض نماز قضا. نبی علیہ السلام کی محبت میں جمع ہوئے, نماز قضا. مکس گیدرنگ بھی, ادھر بھی عورتیں بیٹھی ہیں ادھر مرد بیٹھے ہیں, بے پردگی بھی اور پھر میوزک بھی. یہاں جتنے بیٹھے نا 40 50 60 سال والے, اگر ان میں سے کوئی ایسا ہو جس نے پرانے زمانے کے انڈیا کے گانے سنے ہوئے ہیں 70 80 کی دہائی کے, وہ آج کی نعتیں سن لیتا ہے نا. تو کئیوں نے مجھے کہا, ایک نے نہیں کئیوں نے کہا کہ جی جو جوانی میں ہم گانے سنتے تھے آج نعتیں سنتے ہیں تو وہی انداز اور معمولی سے الفاظ کے فرق کے ساتھ وہی چل رہا ہے. بھی کیا ہے پھر راستے بند کر دینا, کیا یہ ایذائے مسلم نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام کی یہ تعلیمات ہیں, آپ اس سے خوش ہوں گے. چوری کی بجلی اپنی بھی ہو تو اس کے اوپر مال کا ضیاع, کیا حضور اس سے خوش ہوں گے؟ ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ کیا ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعلیمات لے کر آئے ان کو اپنی زندگیوں میں لانا, اوروں کی زندگیوں میں لانے کی فکر کرنا. کیوں کہ کل قیامت کے دن ملاقات ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینے سے لگائیں. اس کو خود محسوس کیجئے گا. تو ربیع الاول کو منانے کا طریقہ کیا ہے؟ نبی کے طریقوں پر آ جائیں, آپ کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لے آئیں. اچھا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیر کے دن پیدا کیا اور ربیع الاول میں پیدا کیا. اس میں کیا مناسبت ہے؟ بھائی جمعے کا دن سید الایام, تو پیر کا دن تو سید الایام نہیں ہے. تو پیر اور ربیع الاول اس میں کیا حکمتیں ہیں؟ صحیح حکمتیں تو اللہ ہی جانتے ہیں, لیکن بعض حکمتیں ذرا سن لیجئے. ربیع بہار کو کہتے ہیں اور پیر والے دن کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے چنا, اللہ تعالیٰ نے جب مخلوقات کو پیدا کیا تو درختوں کو, نباتات کو اللہ نے پیر والے دن پیدا کیا. اب نباتات سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ پھل, میوے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمیں قوت ملتی ہے جسمانی. تو اللہ رب العزت نے بہار کے مہینے میں جو پھلوں کو ایک تازگی دی ہوتی ہے اور ایک رعنائی دی ہوتی ہے, دیکھ کے نعمت کو خوشی ہو رہی ہوتی ہے, اس طرح کی ساری چیزیں, اور ساتھ ان کو استعمال کرنے سے, کھانے سے جسمانی قوت ملتی ہے. بالکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیر کے دن ربیع الاول میں پیدا اس لیے کیا کہ آپ روحانی غذا کی مانند, آپ کی تعلیمات, آپ کے احکامات یہ انسانوں کی امت کی روحانی غذا کی مانند ہے. آپ کے ارشادات پر عمل کرنا, اس سے انسان کو روحانی قوت ملتی ہے, روحانی تازگی ملتی ہے. تو پھل اور میوے بہار کے مہینے میں یہ نعمت, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روحانی نعمت. تو پیر اور ربیع الاول کی پیدائش میں یہ. دوسری بات, موسم بہار کی جو فصل ہوتی ہے نا, یہ سب سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے اور معتدل ہوتی ہے. گرمی اور سردی کی فصلیں ان کی نسبت موسم بہار کی جو فصل ہے خوبصورت بھی ہوتی ہے, اعتدال والی بھی ہوتی ہے. پھر موسم بہار کے جو دن اور رات ہوتے ہیں نا, یہ بھی اعتدال والے ہوتے ہیں. سردیوں میں راتیں لمبی اور گرمیوں میں دن لمبے.
تو موسم بہار میں یہ بھی اعتدال پر ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو بہار کے موسم میں، ربیع الاول میں اور پیر کے دن پیدا کرنے میں یہ حکمت ہو گئی کہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات معتدل بھی ہیں اور خوبصورت بھی ہیں۔ خود نبی علیہ السلام کی اپنی مبارک ذات معتدل بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے، اور آپ کا دین معتدل بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم لوگ ولادت کی خوشیاں نہیں مناتے۔ جناب علی، میں یہ کہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ ہوئی، ہم 2 خوشیاں مناتے ہیں۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ پیدا نہیں ہوئے، 2 مرتبہ کی خوشیاں ہم مناتے ہیں۔ کیا مطلب؟ نبی علیہ السلام ماہ ربیع الاول میں پیر والے دن دنیا میں تشریف لائے، انتہائی مبارک اور خوشی کا موقع، یہ آپ کی جسمانی ولادت ہے۔ 40 سال کی عمر میں غار حرا میں جب آپ کو نبوت ملی، وحی کا نزول ہوا، یہ آپ کی روحانی ولادت ہے۔ جسمانی ولادت سے محمد بن عبداللہ دنیا میں تشریف لائے، اور روحانی ولادت سے محمد الرسول اللہ دنیا میں تشریف لائے۔ جسمانی ولادت سے آپ کی صورت مبارکہ دنیا کے سامنے آئی، آنکھیں اتنی خوبصورت، ماتھا اتنا خوبصورت، قد اتنا خوبصورت، رنگ اتنا خوبصورت، پنڈلیاں مبارک اتنی شاندار اور انگلیاں اتنی پیاری۔ تو جسمانی ولادت سے آپ کی صورت مبارکہ یہ دنیا کے سامنے آئی، اور روحانی ولادت سے جسمانی ولادت کے 40 سال بعد آپ کی سیرت مبارکہ دنیا کے سامنے آئی۔ یہ آپ کے اخلاق ہیں، یا آپ کے کردار ہیں، یا آپ کی راتیں ہیں، یا آپ کی باتیں ہیں، یا آپ کی ملاقاتیں ہیں، یا آپ کے طریقے ہیں، یا آپ کے لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں، یہ معاشرت ہے۔ تو جسمانی ولادت سے صورت مبارکہ دنیا کے سامنے آئی، اور روحانی ولادت سے سیرت مبارکہ دنیا کے سامنے آئی۔ اور اگر غور کریں توجہ کے ساتھ اس کے اوپر، جسمانی ولادت سے جمال مصطفیٰ دنیا کے سامنے آیا، اور روحانی ولادت سے کمال مصطفیٰ دنیا کے سامنے آیا۔ ہم لوگ کیا کرتے؟ ہم جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، جو کرنا چاہیے، بہت ضروری، اچھی بات ہے۔ ایمان کی صحابہ کرام کرتے تھے، ایمان کی دلیل ہے، محبت رسول کی دلیل ہے۔ لیکن اس میں سمجھنے والی بات کیا ہے؟ اس میں ہم جمال مصطفیٰ کا ذکر کر کے کیا کر سکتے ہیں؟ خوشی کا اظہار، فخر کا بھی چلو اظہار، کہ ہمیں اس پہ فخر ہے کہ نبی علیہ السلام کہ ہم امتی ہیں، اس پہ فخر ہے، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن بات آئیے آپ سب لوگ، کیا ہم میں سے کوئی پوری کوشش کر کے نبی علیہ السلام کا جمال اپنا سکتا ہے؟ اپنی ناک کو ویسا بنا سکتا ہے، کان ویسا بنا سکتا ہے، چہرہ ویسا بنا سکتا ہے؟ بتائیں، نہیں بنا سکتا۔ خوشی کا اظہار کر سکتا ہے، یہاں تک ٹھیک چل رہی ہے بات۔ دوسری بات کہ کمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر کے، سیرت کا ذکر کر کے ہم وہ چیز اپنا سکتے ہیں، بلکہ اس کا حکم ہے قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ جگہ جگہ قرآن میں، جگہ جگہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو ہم کمال مصطفیٰ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنا سکتے ہیں، فکر کر کے، ہمت کر کے، کوشش کر کے۔ ہر شخص داڑھی رکھ سکتا ہے، ہر شخص ٹخنے ننگے رکھ سکتا ہے، ہر شخص رات کو تہجد پڑھ سکتا ہے، ہر شخص تمام سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، جس کا حکم بھی ہے۔ اب ہم کرتے کیا ہیں؟ جب ذکر ہوتا ہے جمال مصطفیٰ کا تو سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ کہہ کے نماز قضا کر کے جا کے سو جاتے ہیں۔ جب آتا ہے سیرت مصطفیٰ کا ذکر تو ذمہ داریاں آتی ہیں، یہ کرو، یہ نہ کرو، وہاں سے ہم بھاگتے ہیں۔ تو ہم نے بیچ میں سے راستے نکالے ہوئے اپنی وجہ سے۔ تو نبی علیہ السلام کی پیدائش، جسمانی پیدائش، یہ ابتدا ہے روحانی پیدائش کی طرف جانے کے لیے، اور اصل مقصد جو ہے وہ روحانی پیدائش ہے، جسمانی پیدائش اس کا ذریعہ ہے۔ اب آپ کہیں جی اصل مقصد، اس کو کیسے کہہ دیا آپ نے؟ قرآن کھول لیجئے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔
اللہ تعالیٰ جگہ جگہ بتا رہے ہیں قرآن میں، کئی جگہ پر ہے کہ کسی مقصد کے تحت بھیجا گیا ہے. آپ کو دنیا میں کوئی مقصد دے کے بھیجا گیا، بلا وجہ تو نہیں بھیجا گیا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ 4 مقاصد قرآن مجید میں ہیں. نبی علیہ السلام کی فرائض منصبی ہیں یہ. تو جسمانی ولادت سے فرائض منصبی پورے واضح نہیں ہوتے، روحانی ولادت کا ذکر کر کے سمجھ کے عمل کر کے فرائض منصبی کو سمجھ کر امت نبی علیہ السلام کے طریقے پر چل کر جنت پہنچ سکتی. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلنا ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، اس کو ہلکا سمجھا، چھوڑ دیا، وہ مجھ میں سے نہیں. جس نے میری سنت سے اعراض کیا فلیس منی، وہ میرا نہیں، میں اس کا نہیں. نبی علیہ السلام تو اتنی سخت بات کر رہے ہیں. پھر نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جن پر عمل کر کے تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. ایک کتاب اللہ اور دوسری میری سنت. تمہیں ربیع الاول کے مہینے میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. خود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہو گئے تھے. کتنے؟ 72. اور اس امت کے کتنے ہوں گے؟ ایک زیادہ. تو 72 کتنے ہو گئے؟ 73 ہو گئے. 73 فرقے ہوں گے، یہ حدیث ہے. صحابہ نے پوچھا نجات کن کی ہوگی؟ 73 میں سے سارے تو جنت میں نہیں جائیں گے نا. ناجی کون ہوگا؟ نجات پانے والا کون ہوگا؟ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے طریقے پر ہوگا. اصول بتا دیا. فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے طریقے پر ہوگا یہ نجات پانے والا ہوگا. تو ہم نبی علیہ السلام کے طریقوں کو اپنائیں، صحابہ کرام کے طریقوں کو اپنائیں. اب 4 واقعات ہیں، مختصر کر کے سناتا ہوں انشاءاللہ تعالی کہ صحابہ کرام کیا ہے. صحابہ کرام کیا ہیں؟ یہ معیار حق ہیں. جتنا انہوں نے نبی علیہ السلام سے محبت کی، جتنی انہوں نے اطاعت کی، کسی اور نے نہیں کی. وہ کیسے محبت کرتے تھے یہ ہم سے نہیں ہوتا. ہم کوئی نہ کوئی درمیان میں سے راستہ نکال کے بھاگ جاتے ہیں، عمل پر نہیں آتے، آنا چاہتے بھی نہیں. اگر آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوشش پوری نہیں کرتے. ہاں جو آنا چاہتا ہے وہ پھر علماء سے تعلق رکھے، رابطہ رکھے، آنا جانا رکھے، اللہ والوں سے کہیں بیعت کا تعلق ہو، ذکر مراقبے میں وقت گزارے، تو پھر تو بات ہے کہ کوشش بھی کر رہا ہے. ورنہ خالی ایک تمنا ہے، اس تمنا میں جنت تیرا مشکل سے ملتی ہے، کچھ فکر بھی کرنی پڑتی. اب ذرا غور کیجئے، ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے ایک کپڑا پہنا ہوا تھا، قمیض پہنی ہوئی تھی، اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو پوچھا یہ کیا ہے، یہ کیا پہنا ہوا ہے؟ تو میں نے نبی علیہ السلام کے چہرے پہ ناگواری کے اثرات دیکھے، فوراً میں باہر گیا، اپنے کمرے گھر میں گیا. وہاں اس آگ جل رہی تھی، تندور وغیرہ کسی چیز کے لیے، روٹی کے لیے. میں نے وہ قمیض اتاری، سیدھی جلا دی. پھر میں فوراً حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو قمیض جس کو دیکھ کے آپ نے ناگواری کا اظہار کیا تھا میں نے جلا دیے، بس آپ مجھے معاف کر دیں، بس راضی ہو جائیں، وہ میں نے جلا دی. فرمایا میں نے تمہیں جلانے کو تو نہیں کہا تھا، اپنی بیوی کو دے دیتے، بہن کو دے دیتے، بیٹی کو دے دیتے، جلانے کو تو نہیں کہا. اب کتنے رنگ ایسے ہیں جو عورتوں کے لیے ہیں، مرد اگر پہنے عورتوں کو دے دو. ایک واقعہ اور سن لیجیے. اچھا ہم میں سے کوئی ہوتا نا تو کیا کرتا؟ یار بازار میں بیچ کے پیسے ہی لے لو، رنگ ہی بدل لو. نبی علیہ السلام ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں ساتھیوں کے ساتھ باہر نکلے تو ایک گھر نظر آیا، ایک انصاری صحابی کے، اس کے اوپر نا قبہ بنا تھا، گنبد بنا تھا، ڈوم. اس زمانے کے حساب سے ذرا باقیوں سے عالیشان بنا لیا تھا انہوں نے. نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ میں فلاں صحابی کا. آپ کے چہرے پہ کچھ اثرات آئے ناگواری کے. اچھا ان صحابی کو نہیں پتہ چلا. اب نبی علیہ السلام کے بعد جب وہ صحابی اپنی روٹین پہ آئے، نبی علیہ السلام نے سلام کا جواب نہیں دیا، اعراض کیا. انہوں نے پھر سلام کیا، پھر اعراض کیا، جواب نہیں دیا.
اب انہیں پریشانی لگ گئی، یہ کیا ہوا، رحمت اللہ عالمین میری طرف متوجہ نہیں ہو رہے۔ تو انہوں نے باقیوں سے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ کہا یہ تو گئے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تھے، تمہارا وہ مکان نظر آیا، بڑا تم نے شاندار قبہ بنایا ہوا ہے، فوراً گئے جا کے اس کو پورے کو توڑ دے، زمین برابر کر دیا اور آ کے کسی کو نہیں بتایا، نبی علیہ السلام کو آ کے نہیں بتایا کہ میں نے یہ کر دیا، محفل میں آ گئے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دوبارہ جب وہاں سے گزر ہوا، دیکھا وہ قبہ کدھر ہے، کہا جی ان کو یہ اندازہ ہوا تھا اور اس طریقے سے انہوں نے تحقیق کی، بعد میں ملیا میٹ کر دیا، ختم کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خوش ہو گئے۔ صحابہ کرام اتنی خوشی کا خیال رکھتے تھے نبی علیہ السلام کی۔ ایک صحابی وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، میرے بال بڑے لمبے تھے، آپ نے ناگواری کا اظہار کیا، میں نے فوری طور پر گیا اور بال کٹوا دیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں پسندیدگی کا اظہار کیا کہ مردوں کے لیے لمبے بال یہ نبی علیہ السلام کو پسند نہیں۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خریم اسدی کتنے ہی اچھے آدمی ہیں، میرے کتنے پیارے ساتھی ہیں، اگر ان کے بال لمبے نہ ہوتے اور اپنی لنگی کو نیچے لٹکا کے ٹخنے نہ ڈھک لیا کرتے، بندہ بڑا اچھا ہے خریم اسدی، دو کام جو ہے نا، اتنے لمبے بال رکھتا ہے اور ٹخنے ڈھکے رہتے ہیں، یہ دونوں باتیں اگر نہ ہوں تو بہت بندہ بڑا کام کا، بڑا پیار۔ جیسے انہیں پتہ لگا فوری طور پر بال بھی کٹوا لیے، چھوٹے کر لیے اور اپنی لنگی بھی اوپر کر لی۔ اب جس کو یہ بات پتہ لگے وہ اپنی شلوار پینٹ اونچی کرے تو پھر تو محبت کی بات ہے، پھر بھی ڈھکے رہیں تو اب اس کے اوپر میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ ایک اور واقعہ سن لیجئے۔ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جمعے کا دن ہے، ممبر پر تشریف فرما ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، تو کچھ لوگ سامنے کھڑے ہوئے تھے، بیٹھ جاؤ اجلسو۔ ادھر سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے جو مسجد کے اندر آنا چاہتے تھے۔ ان کے کان میں وہیں دروازے پہ آواز آئی نبی علیہ السلام کی کہ بیٹھ جاؤ، وہ وہیں بیٹھ گئے، جیسے ہمارے زمانے میں دروازے پہ جوتیاں ہوتی ہیں، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ کیا میں یہاں کوئی سامنے بیٹھا ہوا ہو، کھڑا ہوا اس کو کہوں بیٹھ جاؤ تو بہاور والا کبھی بیٹھے گا؟ وہ کیا کہے گا کہ بھائی سامنے والے کو کہا ہے نا، مجھے تھوڑی کہا ہے، میں تو اندر آ رہا ہوں۔ تو یہ اتنی سینس ان کے اندر نہیں تھی؟ کیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اتنی سینس نہیں تھی؟ جو قرآن کی ہر آیت کا پورا علم رکھنے والے، کیا اتنی سمجھ ان کے اندر نہیں تھی؟ خود غور کریں نا اس مثال کے اوپر، بھئی بیٹھ جاؤ تو کیا باہر والا بیٹھے گا؟ کہے گا نہیں، اندر والے کو کہا۔ اتنی سینس نہیں، اس سے بہت بڑی سمجھ ان کے پاس تھی۔ لیکن کیا تھا کہ زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو لفظ نکل گیا، میں اس کے خلاف ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ طریقہ ہمیں عطا فرمائے محبت رسول کا۔ وآخر دعوانا